اب آئیے ہم پہلے وحی کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ جبرائیل امین غار حرا میں پہنچے، حضور اللہ کے تصور میں مگن تھے، مراقبہ فرما رہے تھے، مکاشفہ فرما رہے تھے، رب کو سوچ رہے تھے۔ جبرائیل امین آ گئے اور آتے ہی جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، کیا کہا؟ بلند آواز سے یاد، اس لیے سے کہیں کہ آپ کو یاد ہو جائے۔ کیا کہا؟ اقرا۔ اقرا کا معنی پڑھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، ما انا بقارئن۔ جبرائیل امین نے پکڑا اور حضور کو سینے سے لگایا اور دبوچا، چھوڑا، پھر کہا اقرا۔ میرے آقا نے پھر وہی جواب دیا، پھر وہی عمل کیا، پھر میرے آقا سے کہا اقرا، میرے آقا نے وہی جواب دیا۔ اب یار لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ما انا بقارئن، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ کیا ترجمہ کیا؟ کیا ترجمہ کیا؟ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں اپنے موضوع پر رہنا چاہتا ہوں، اور میں آیات اور احادیث کا استنباط اور ذکر صرف اس حد تک کروں گا جس سے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرتا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل امین نے اللہ سے کہا کہ تو نے وحی دے کر بھیجا ہے اور میں تیرے حبیب سے کہتا ہوں اقرا، پڑھتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کیا کہتا ہے میرا حبیب؟ فرمایا تیرا حبیب کہتا ہے ما انا بقارئن۔ یار لوگوں نے کیا ترجمہ کیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا، پیر کرم شاہ نے کیا ترجمہ کیا، مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کیا ترجمہ کیا، شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا ترجمہ کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا ترجمہ کیا، سلطان الہند نے کیا ترجمہ کیا، پیر سیال نے کیا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئن، میں تیرے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں۔ ماں کا معنی نہیں، آنا کا معنی میں، قاری پڑھنے والا، قاری کا معنی پڑھا لکھا نہیں، اس کا معنی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، قاری پڑھنے والا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر میں نے آج تیرے اقرا کہنے پر پڑھنا شروع کر دیا تو لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ جبرائیل استاد تھا، مصطفیٰ شاگرد تھے۔ میں تیرے کہنے پر نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل نے اللہ کو دیکھا کہ اللہ کیا کروں؟ فرمایا تھوڑا سا اگلا حصہ ملا کر پڑھو۔ اے جبرائیل پھر دیکھو میرے حبیب کو۔ تو جبرائیل نے پڑھا اقرا بسم ربک، سونیا تینوں تیرے رب دا واسطہ، بلند آواز سے کہہ دیں اقرا بسم ربک، پڑھیے، میں آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جبرائیل نے جب یہ کہا حضور نے 4 آیتیں پڑھ ڈالی، 4 آیتیں پڑھ ڈالی۔ بتانا چاہتے تھے میرے آقا، دیکھو کتنا اصرار کیا ہے جبرائیل نے پڑھنے کا، میں نہیں پڑھا، اس لیے کہ آج میں پڑھ لیتا تو تمہارے عقیدے کا رخ غلط ہو جاتا اور تم کہتے کہ جبرائیل آتا تھا، میرے آقا کو پڑھاتا تھا۔ میرے آقا نے 3 بار انکار کر کے بتا دیا کہ میرا استاد جبرائیل نہیں ہے۔ آقا کے رات کا استاد کون ہے؟ فرمایا سورہ رحمان پڑھو۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رب نے انسان کامل کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد اس کے سینے میں قرآن اتار دیا۔ فرمایا کہ جو اللہ جیسے استاد کا شاگرد ہو وہ جبرائیل جیسے سے کیا پڑھے گا؟ اب آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر میں نے حضور شیخ الاسلام سے پڑھا ہو تو آج کسی دور کے اس دور کے کسی عالم کے پاس میں بیٹھوں گا پڑھنے کے لیے؟ ارے نہیں پڑھ سکتا میں، اس لیے کہ جس نے حضور شیخ الاسلام جیسے لوگوں کی شرف تلمذ حاصل کیا ہو وہ آج کی علماء کا شرف تلمذ کس طرح حاصل کرے گا؟ بلکہ آج کے طلباء تو ہم جیسوں سے شرف تلمذ حاصل کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ارے بلا تشبیہ و مثال، اللہ رسول کی کوئی تشبیہ و مثال نہیں ہوتی، میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے۔ بلا تشبیہ و مثال میرے آقا نے جبرائیل کو 3 مرتبہ انکار کر کے کہہ دیا کہ میں تیرے کہنے پر پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اے جبرائیل اگر تو میرے سونے رب کا واسطہ مجھے نہ دیتا تو 100 بار بھی کہتا میں نہ پڑھتا۔